الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اصل میں بخار ہے کافی زیادہ، لیکن یہ ہے کہ یہ حاضری بھی میرے لیے سارا کچھ ہی ہے، کیونکہ ہماری جھولی میں جتنے پھول ہیں اگر دیکھیں تو وہاں سے رہے ہیں. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. بیعت ہے میری حافظ عبدالکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. تو میں تو اپنے بڑوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے آیا ہوں. اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہماری ناستانوں کی، اللہ ہماری خانقاہوں کی خیر فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ رکھے. بس حاضری میں رکھواؤں گا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ماں حضرت خواجہ غریب نواز کا بھی ہے، یہ نام ماں حضرت مولا علی مشکل کشا کا بھی ہے، یہ ماں حضور نبی علیہ السلام کے سفر معراج کا بھی ہے. میں بس حاضری لگوا کے تو بابا صاحب فرماتے ہیں جب آپ کا شورہ ہوا نا حضرت خواجہ غریب نواز، تو فرماتے ہیں میں پہلے بیعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو کیونکہ حضرت جین پاک بار لوگوں کی بارگاہ میں حاضری لگوانا بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہے. کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو دلوں پہ اطلاع دے رکھی ہوتی ہے، ان سے نہیں چھپا ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، تو یہ دیکھنا ہی جیسے پیچھے میں نے یہ کرسی سے ٹیک لگائی ہے، تو کہتے ہیں اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. درخت کا خشک تنا خشک ہو چکا تھا، درخت کٹ گیا تھا، تنا باقی تھا لیکن تھا خشک. تو کہتے ہیں آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب حاضر ہوا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی ایک اس طرح دا ولی ہے، درخت نہ کانڈ لائے تو درخت خشک رہ جائے ہیں. فرید تو غلط جگہ آ گیا. کہتے اب آ چکا تھا تو واپسی تو نہیں تھی اب. تو کہتے اس لیے میں بیٹھ گیا. تو جیسے میں بیٹھا نا تو کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خشک تنے پہ نا اپنی نگاہ ڈالی. تو کہتے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے پڑ گئے، پھل پڑ گیا. کہتے میں بڑا حیران ہوا. کہتے خواجہ صاحب نے پھر نگاہ ڈالی تو وہ پھر خشک ہو گیا. کہتے آپ نے 2-3 بار اسی طرح کیا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. ہمارے بڑوں کا راستہ. فرمایا فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. تو بابا صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ہے دے رب نہ لڑائی کتوں ہوگی. تو کہتے حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے خوش کروے تو ضرور انہوں ہرا کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا راستہ دیتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی. اور میں کہتا ہوں اس گئے گزرے دور میں یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بزرگوں والا بنایا. ہم بے مرشدے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے آج جمعے میں بھی کیونکہ طبیعت ناساز تھی میں نے پھر حاضری لگوانی تھی جمعے میں. میرے شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زور کے بعد نا سیالکوٹ ایک پروگرام تھا جہاں جانا تھا. کہتے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر تھی اور فرماتے ہیں میری نعت تھی. کہتے ہیں جب ہم منڈی کے قریب آئے نا جو پرانی منڈی تھی وہ جو نالے کے پاس تھی پہلے، کہتے وہاں ایک مکان بن رہا تھا اور دوپہر کے وقت ایک مستری کھڑا ہو کے نا گو کے اوپر وہ دیوار کو پلستر کر رہا تھا. جو پاک لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو بڑا کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں سبق کوئی نہیں آتا.
یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں پہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ہی بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے صاف، بڑے منزہ، بڑے مصفہ قلوب ہوتے ہیں ان کے۔ کہتے ہیں وہ گو پہ چڑھ کے پلستر کر رہا تھا، کہتے کیم خادم علی صاحب کھڑے ہو گئے اور مستری کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں کبھی مستری کو دیکھوں، کبھی کیم خادم علی صاحب کو دیکھوں، کیونکہ حضرت یہ کوئی زندگی کی پہلی دیوار تو پلستر نہیں نہ ہو رہی تھی کہ بندہ اتنا حیران ہو کے دیکھے۔ کہ میں حیران تھا کہ میاں جی کیا دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھنے والا کیا ہے؟ کئی دیواریں آپ نے اس سے پہلے بھی پلستر ہوتی دیکھی تھی۔ کہتے پھر کیا دیکھتا ہوں، دیکھ رہے ہیں اور پھر آنکھیں سرخ ہو گئیں، پھر آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہتے پھر وہ نمی رخساروں پہ بہنا شروع ہو گئی۔ تو کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے عبداللہ ہی چل آ واپس چلیے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور آپ دے مریداں دا کار ہے، آپ دا بیان ہے، میری نعت ہے، تو اتھے نہیں جانا؟ کہنے لگے نہیں عبداللہ ہی واپس چلیے۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضور واپس جا کے کی کرنا ہے؟ تو کہتے فرمانے لگے عبداللہ ہی اندرو کنڈی لا کے نا اج اثر تک ایک لمحہ جا شکر دا سجدہ کری۔ بچپن تھا نا، فرماتے میں نے عرض کی حضور کیوں سجدہ کرنا ہے؟ تو کہتے مجھے وہ مستری دکھا کے نا دیوار پہ چڑھ کے پلستر کر رہا تھا، کہتے مجھے دکھا کے کہنے لگے اے عبداللہ ہی جویں او دی ماں نے جمے ہیں سانوں ہی ماں نے انجی جمے ہیں، او دیاں بھی دو ہی اکھاں نے، تیریاں میریاں بھی دو ہی اکھاں نے، او دے بھی دو ہی کان نے، تیرے میرے بھی دو ہی کان نے، وہ ویکھ تے صحیح سانوں کی بنا چھڑیا سونوں دوپہری کان تے چڑھیا سو۔ یہ اللہ کا فضل ہے حضرت جی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم پیروں والے بھی ہیں اور ہم مرید بھی ہیں، اللہ کا شکر، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ اور میرے کیم صاحب فرمایا کرتے تھے بابا شکر کر کہ تیرے ڈڈو بنا کے کسی چھپڑ چ نہیں چواڑ چھڑ۔ وارث شاہ صاحب فرماتے نے جاندی ڈاڑھیں آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لنگا لیے۔ شکر اللہ کا، عقیدے بھی کے بھی سچے ہیں بھی ہم پیروں والے ہیں، بزرگوں والے۔ بس حضرت جی یہی گزارش ہے، درخواست ہے، اپنے بڑوں کے راستے پہ رہو حضرت، عمل کا راستہ ہے اپنے بڑوں کے راستے۔ یہ ماں حضرت مولا علی کا ماں بھی ہے۔ لکھا ہے فوائد الفواد میں کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تو آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا۔ آپ کے دست رحمت میں ایک جبہ تھا جسے صوفیہ نے جبہ فقر کہا ہے، جناب صدیق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ آپ نے جبہ دکھا کے فرمایا میرے یارو یہ جبہ فقر ہے، ٹھیک ہے، اے ابو بکر اگر جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں صدق کو اختیار کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق پوچھا عمر جو جبہ تجھے دے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں عدل کو اختیار کروں۔ حضرت عثمان غنی پوچھا وہ عثمان جو جبہ تینوں دے دیں تو حق کیویں ادا کریں گے؟ عرض کی تھی محبوب میں حیات سخا اختیار کر۔ اب باری یہی حضرت مولا علی مشکل کشا کی، پوچھا علی جو جبہ تینوں دے دیں تو حق کیویں ادا کریں گے؟ عرض کی تھی محبوب میں مخلوق دے اباں تے پردے پاواں کراں گا۔ آپ نے جبہ حضرت مولا علی کو عطا کر کے فرمایا علی جبہ آیا بھی تیرے لئی ہے۔ محبت کا راستہ ہے، محبت کا راستہ۔ آج ہمارا دامن بڑی چیزوں سے خالی ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو طریقہ ہی تھا، اللہ کی رضا، عبادت، ذکر، فکر، درود، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اللہ پھر یہ موقع لائے، صحت بھی ہو، اور ان اپنے جہاں سے فیض ہے حضرت ان کی بارگاہ میں پھر سبق سنانے کا موقع ملے ہیں۔ اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھے، اللہ صاحبزادہ صاحب کی خیر فرمائے، جو ان کے بڑوں کا سلسلہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ خوب ان کو اپنے بڑوں کے فیض کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ شریروں کے شر سے بچائے، اور اللہ درازی عمر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔